جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا حج عمرہ میں نے سنا ہے کہ اس کی بیٹی بالغ ہو تب تک اس کا حج اور عمرہ یہ اس پر نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی نکاح شادی نہ کر دے تب تک، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کے اوپر کئی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ عاقل اور بالغ ہے تو 5 نماز پڑھے، اس کے اوپر واجب ہے. اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی پر خرچ کرے، اس کا نان و نفقہ اٹھائے. اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کے پاس بچیاں ہیں تو ان بچیوں پر خرچ کرے. اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ بچیاں بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرے. یہ اس کے اوپر واجب ہے. تو اس کے اوپر کئی ساری چیزیں واجب ہیں. ان تمام واجبات کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ یہ والا نہیں کرو گے تو یہ والا نہیں کر سکتے. سارے جو واجبات ہیں اسے سب کو ادا کرنا ہے. آپ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے کسی آدمی کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے. اب اگر کوئی کہے کہ جب تک کھانا نہیں کھا لو تب تک پانی پینا تمہارے لیے حرام ہے، بھائی اس کو بھوک، اس کی دوسری ایک ضرورت بھوک ہے، ایک ضرورت پیاس ہے. تو ایسا تھوڑی ہے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ضرورتیں ہیں، وہ دونوں پوری کرے گا. اسی طرح سے کوئی کسی آدمی پر نماز پڑھنا واجب ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھا تو ہم کہیں گے جب تک تم نماز نہیں پڑھ لو گے تب تک بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز پڑھنا بھی واجب ہے. تو ایسا نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ ایک نہیں کرو گے تو دوسرا نہیں کر سکتے. اب اس سے آپ اپنے سوال کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو اگر اس کے پاس استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، بدنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج کرنا یہ واجب ہے. اور کسی انسان کو مستطیع کب کہا جائے گا؟ کسی انسان کے بارے میں یہ کب بولا جائے گا کہ اب تمہارے پاس مالی طور سے یہ استطاعت آ گئی ہے کہ تمہارے اوپر حج واجب ہو گیا ہے؟ ایسا کب کہا جائے گا؟ ایسا اس وقت کہا جائے گا جب اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جیسے بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، یا جو بھی خرچے اس کے اوپر واجب ہیں، ان تمام خرچوں کو پورا کرنے کے بعد اگر اتنا پیسہ بچتا ہے کہ وہ مکے کا سفر کر سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اب آپ مستطیع ہو، آپ کے اوپر حج کرنا واجب ہے. اب اگر کوئی انسان ہے، اس کے پاس مان لیجئے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے. اب بیٹی کی شادی کرنا ضروری ہے. اب اگر بیٹی کی شادی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اگلے سال تک، اور وہ جانتا ہے کہ میں اگلے سال تک مؤخر کروں گا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگلے سال تک مؤخر کروں گا، اگلے سال میرے پاس پھر پیسہ آئے گا، میں اس سے شادی کر دوں گا، کیونکہ بیٹی کی شادی بھی ایک خرچہ ہے، اس کے اوپر اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو وہ چاہے تو بیٹی کی شادی کو مؤخر کرے اور اس سال جو پیسہ رکھا ہوا ہے اس سے جا کر کے حج کر لے. اگر وہ حج کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، تمہارا حج جو ہے صحیح نہیں ہوا. حج کرنا یہ دوسری ذمہ داری ہے، بیٹی کی شادی کرنا دوسری ذمہ داری ہے، اور دونوں ذمہ داریوں کو اسے ادا کرنا ہے. البتہ اگر اس کے پاس سچویشن یہ ہے کہ یا تو حج یا تو بیٹی کی شادی، ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ ہم کہیں گے کہ آپ پہلے بیٹی کی شادی کیجئے، کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے، یہ خرچہ آپ کے اوپر واجب ہے. جب اس خرچے کے اوپر پیسہ بچے گا تب آپ مستطیع کہے جاؤ گے. لیکن اگر کسی انسان نے یہ ذمہ داری ادا نہ کر کے جا کے حج کر لیا تو کیا ہم کہیں گے کہ نہیں تمہارا حج صحیح نہیں ہے؟ نہیں، اس کا حج صحیح ہے. اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے تو اس کوتاہی کا اسے گناہ ملے گا، لیکن اس کا حج صحیح ہے. تو حج کے صحیح ہونے کا بیٹی کی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے.